بالکل ناقابل برداشت حد تک ان کو جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے یہ حالات. ٹھیک ہے. ایسے حالات میں آپ کو گرم پانی کا استعمال اور گرم چیزوں کا استعمال خاص طور پہ رکھیں ٹھیک. اور فوری طور پر جو ہے اپنے والد سے رجوع کریں. میں کچھ نسخہ جات بھی اس دوران میں بتا دوں گا جو آپ کو استعمال کرنا ہے. اور اسی طرح پالیسس، سسٹ، فائبرائڈ جی، اور یہ بعض یعنی پانی کی تھیلیاں وغیرہ بن جاتی ہیں جس سے موٹاپا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بلاک ہو جاتی ہیں. کچھ آرٹیفیشل طریقہ کار، ایلوپیتھک میں آرٹیفیشل طریقہ کار کے ذریعے ان کو جاری کر دیا جاتا ہے. جب وہ کھا لیتی ہیں تو وہ مینسز جاری ہو جاتے ہیں اور جب نہیں کھاتی تو رک جاتے ہیں. یہ آرٹیفیشل طریقہ کار ہے. ایمرجنسی میں ایلوپیتھک طریقہ کار بہت کامیاب ہے. ٹھیک ہے. یا سرجری میں بہت ہے. بعض سرجریز جو ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ غیر ضروری ہوتی ہیں، اس میں ہربل سائنسز کو یعنی حکمت کو، طب نبوی کو اگر رجوع کر لیا جائے تو آپ بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں، سرجری سے بچ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، پالیسس کے سسٹ کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ اکثر ایلوپیتھک ڈاکٹرز اس کو سجیسٹ کرتے ہیں اس کو آپریٹ کر لیا جائے. بالکل صحیح کہا. آپریشن کے بعد جو ہے وہ بچی اولاد کی نعمت سے یعنی دینے سے افزائش نسل سے محروم ہو جاتی ہے، بے اولادی کا شکار ہو جاتی ہے. جبکہ ہربل میں طریقہ کار میں یعنی جڑی بوٹیوں کے علاج سے اس کا علاج 100% ممکن ہے اور وہ سسٹ، پالیسس، فائبرائڈز ختم ہو جاتی ہیں اور نارمل زندگی میں آ جاتی ہیں، واپس آ جاتے ہیں. دیکھیں ایک عورت کے لیے اگر اس کا بانچ ہو جانا ہو جائے شادی سے بعد فوراً تو اس کا ایک تو بسنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کرس ہے بہت بڑی ہماری سوسائٹی کے اندر. یس. اور یہ اگر علاج اس کا ہو جاتا ہے جیسے ہم نے بتایا کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے 100% اس کا علاج ممکن ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کیونکہ لوگ کوئی سائیکولوجیکل ایشوز کا پھر شکار ہو جاتا ہے کیونکہ ڈپرائیو سوسائٹی ہے. جیسے بھی آپ نے کہا کہ علم کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے، اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بہت اس کی وجہ سے تکلیف اٹھا رہے ہیں، خاص طور پہ وہ خواتین جن کے ساتھ یہ ایشوز ہیں. اچھا، بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت معمولی سی چیز ہوتی ہے جو ڈائگنوس نہیں ہو پا رہی ہوتی، جس کی تشخیص نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ طول پکڑتے ہیں اور پھر وہ بظاہر لگتا ہے ایسا ہے کہ کوئی بہت سیریس قسم کا پرابلم ہے. بعض اوقات بہت معمولی سا ایک پرابلم. اور یہی وجوہات ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچیاں اوور ویٹ ہو جاتی ہیں. جی. رنگ سیاہی مائل ہو جاتا ہے، آنکھوں کے گرد حلقے آ جاتے ہیں. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نظر کمزور، چکر آنا، گھبراہٹ، بے چینی، کیونکہ وہ نظام جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس میں خلل آ گیا ہے اور وہ ٹاکسینز باڈی میں ہیں وہ خارج نہیں ہو پا رہے. اس کی وجہ سے بلڈ پریشر اور ہارٹ پرابلم بھی ہو جاتی ہیں. اوور ویٹ ہو جانے کی وجہ سے بچیاں اولاد کی نعمت سے بھی محروم ہو جاتی ہیں. قبض اور نظام ہضم کی خرابی یہ کیفیت ہوتی ہے. چہرے پہ بال نکل آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میرے پاس دوا ہے جو چہرے کے بال بھی ختم کر دیتی ہے اور جب ہم اس سسٹم کو ایکوریٹ کر دیتے ہیں نا پھر اس کے بعد تو بال خود بخود ختم بھی ہو جاتے ہیں، جسم بھی دبلا ہو جاتا ہے اور فوری طور پہ اس کا کلر بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ پہچان میں نہیں آتی کہ 6 مہینے پہلے، یہ 2-3 مہینے پہلے کی بچی یہ تھی. بالکل ٹھیک. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو خواتین کے امراض میں سب سے نقصان دہ ایک اور مرض بھی ہے جو بچیوں کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیتا ہے، وہ ہے لیکوریا. جی جی. جس طرح مردوں میں جریان کی شکایت ہوتی ہے، اختلام یا جریان کی شکایت ہوتی ہے، شرح میں شرم نہیں ہے کیونکہ انسانوں سے منسلک معاملات ہیں. تو بچیاں اپنے اس دوران میں ایک تو کچھ گرم چیزوں کا بہت زیادہ استعمال بچیوں کو کروایا جاتا ہے، انڈے بہت روزانہ کھلانا یا ایسی اشیاء، مرچ، مسالے، گوشت، اچار، چٹنی کا استعمال بہت زیادہ بچیاں کر لیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا باڈی کا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. انہیں قبض رہنا شروع ہوتی ہے، سینے میں جلن رہتی ہے، ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، کھچاؤ بہت زیادہ جسم میں رہتا ہے. اسی طرح کلیپس ہو جاتے ہیں، جسم میں بل پڑنا، پٹھوں کا چڑھ جانا سوتے میں، یہ حال، آنکھوں کے گرد حلقے، نظر کی کمزوری، یعنی جوانی آنے سے پہلے ہی بڑھاپے کی طرف راغب ہو جاتی ہے. بال بھی قبل سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کے لیے پھر اور بہت سارے مسائل ہیں جو سامنے آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کیونکہ ڈائگنوسس صحیح نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے تو اس کے بعد یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ بچیوں کو دودھ، دہی، مکھن، پھل، فروٹ، سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھلائی جائیں. مرچ، مسالے، گوشت، اچار، چٹنی، جنک فوڈ وغیرہ باہر کی چیزیں
یہ ان سے پرہیز کروائیں، اور یہی چیزیں جو ہیں جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت آدھا کام جو ہے وہ آپ کا پرہیز ہے. بالکل ٹھیک ہے، پرہیز کی وجہ سے تو ہمارے پاس جو اس میں پروڈکٹ ہے، اس میں یہ ہماری پروڈکٹ ہے جو لیکوریا کی بہت لاجواب دوا ہے، جس سے فوری طور پر جو ہے وہ ہمارے پیشنٹ جو ہیں وہ ان کے جسم میں درد اور لیکوریا کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح عسکری گرین ہے جو 22,000 فائٹو نیوٹریشن میں موجود ہیں. یہ دنیا کی سپر ہرب سے بنائی گئی ہے. اس میں 141 اجزاء ہیں. اچھا، یہ اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، مرد اور عورتوں سب کے لیے مفید ہے؟ جی جی سب کے لیے استعمال کروا سکتے ہیں، بچوں بڑوں کو بھی. جی بالکل. اور یہ ہمارے پاس جو عسکری گرین ہے یہ اور ایک شوگرین دوا ہے، یہ شوگرین ہے. یہ دونوں چیزیں شوگر کو بھی کنٹرول کر لیتی ہیں اور نارمل کرتی ہیں شوگر. بالکل ٹھیک ہے. یعنی 3 مہینے استعمال کرنے کے بعد شوگر آپ کی نارمل رہے گی. کوئی دوا نہیں کھانی، کوئی ایلوپیتھک دوا جو آپ انسولین اور دیگر ادویات استعمال کر رہے ہیں اس سے آپ کو نہ صرف نجات مل جائے گی بلکہ آپ کا پینکریاس جو ہے لبلبا وہ کام شروع کر دیتا ہے، دوبارہ کام شروع کر دیتا ہے. یہ میں نے بیماریاں بتائی ہیں پولیسس وغیرہ اور فائبرائڈز، اور یہ اصل میں اس سے آگے جو سٹیج ہوتی ہے وہ آپ کا کولیسٹرول لیول ہائی ہو گیا، آپ کے شوگر اور بلڈ پریشر کی طرف آپ آ جاتے ہیں. پھر تیسرا فیس ہوتا ہے جہاں پر ہارٹ پرابلم شروع ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ لنک ٹو ایک دوسرے سے رہتی ہیں بیماریاں. اگر ہم شروع میں ان کا علاج شروع کر دیں تو بہت سارے مسائل جو آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ اس سے آدمی بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور سوال جو بہت کامنلی پوچھا جاتا ہے، جو بہت زیادہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے، تھائرائڈ کا ایشوز ہے، اور اس کے حوالے سے میں چاہوں گا تھوڑی سی اور بتا دیں خواتین کے اندر ذرا کہ یہ کیونکہ بعض جگہ سرجری جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز ہو رہے ہیں، کیا کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھ رہے ہیں اس میں 2 قسم کے لو تھائرائڈ، ہائپر تھائرائڈ ہے. 2 قسم کی تھائرائڈس ہیں کہ جس میں ایک میں موٹا ہو جاتا ہے آدمی یا ایک دفعہ اس میں دبلا ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور تھائرائڈ جو ہے وہ پوری باڈی کا سسٹم کو وہ کنٹرول کرتا ہے. اس میں کیلشیم کنٹرول کرنے کا سسٹم، باڈی کا وہ بہت سارا سسٹم ہے جو اس کو اسی کی وجہ سے تھائرائڈ کی وجہ سے انفرٹیلٹی کا بھی شکار رہتی ہیں خواتین. اور میل میں اگر ہو جاتا ہے تو وہ بھی ان کے لیے بھی یہی پرابلم پیدا ہونا. ٹھیک ہے. چلیں اس کے اوپر ابھی گفتگو کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو جاری رکھیں گے، اور اسکرین کے اوپر جو دیا گیا نمبر ہے، نیچے دیا گیا خاص طور پہ نمبر ہے، اس کے اوپر آپ کال کر کے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. تو بریک کی طرف جا رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو جاری تھی. پروفیسر ڈاکٹر عسکری صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر رہے تھے، اور خاص طور پہ جو خواتین کے مسائل ہیں اس کے اوپر آج گفتگو کر رہے ہیں. آپ سے کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ اس کے اوپر کال کر کے نیچے دیے گئے جو نمبرز ہیں اس کے اوپر کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. خاص طور پہ خواتین اگر کچھ ایسے امراض ہیں جس کے حوالے سے جاننا چاہتی ہیں تو اس کے بارے میں آپ براہ راست سوال کر سکتے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے ہم تذکرہ کر رہے تھے کچھ ایسے امراض کا، خاص طور پہ جیسے کینسر بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑا سا اور بتا دیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کیا کیا پرابلمس ہیں اور کس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. بالکل کینسر جو ہے وہ اس کے لیے جو ہارمونل ڈسٹربنس رہتی ہے، پولیسس یا فائبرائڈس، اگر اس کا فوری طور پہ علاج نہ کیا جائے تو یہ چونکہ ایام جو ہے ماہواری کے خون جو ہے وہ اندر رہتا ہے، اس کی وجہ سے